الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جس نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور دونوں راستے، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، دونوں راستوں سے آگاہ کرنے کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی، اور لاکھوں درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو، اس بھلے اور برے راستے کو انسانوں کے سامنے خوب واضح کیا اور دنیا اور آخرت کی ناکامی اور کامیابی کی بشارتیں بھی سنائیں، ان کو خبردار بھی کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، دنیا بھر میں مختلف واقعات اچھے برے لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس جمعہ کے موقع پر میں چاہوں گا کہ اس گھٹنا، اس واقعے کی مذمت کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کروں، جو 18 دسمبر 2025 کو بنگلہ دیش میں پیش آئی۔ اگرچہ کہ اس واقعے کی پوری حقیقی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں مبہم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہمارے جس بنگلہ دیشی ہندو بھائی کو وہاں کے بعض مسلمانوں نے بلاسفیمی کے الزام میں، توہین رسالت اور اسلام کے تعلق سے کچھ برے کلمات کہنے کے نتیجے میں یا اس الزام میں جو مارا پیٹا اور جان سے مار دیا، یہ سخت وحشیانہ اور غیر انسانی حرکت ہے، غیر اسلامی حرکت ہے۔ ہم اس کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں اور حکومت بنگلہ دیش سے بھی اور بھارت سرکار سے بھی اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور بھارت سرکار بھی اس معاملے میں انٹروین کرے، مجرموں کو سزا دلوانے میں بھی، اور آئندہ اس طرح کے واقعات وہاں پر پیش نہ آئیں۔ وہاں کی جو ہماری ہندو مائنورٹی ہے ان کے تحفظ کے لیے بھی بھارت سرکار اقدام کرے، اس بات کی ہم گزارش کرتے ہیں۔ یہ کیسا رویہ ہے انسانوں کا، بعض مسلمانوں کا ہے نا، کہ جس دین کو لے کر اٹھے ہیں، جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس کی تعلیمات کو ایک طرف چھوڑ کر یہ وحشیانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بننے جا رہا ہے نا۔ ایسی حرکتیں لوگوں کو کہیں پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اے ساتھیوں، یہ رہی ایک دکھ بھری اور بری خبر کے اوپر، یعنی ایک مختصر سا مذمت اور اظہار خیال جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل یعنی 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر کرسمس بھی منائی گئی۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم، ان کا یوم پیدائش منایا گیا۔ اس حوالے سے میں سبھی میری کرسچن فیملی کے لوگوں کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس ہے نا، کرسمس کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں میں پیش کرتا ہوں۔ اور اس حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام سے جو یہ دن منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انجیل کی روشنی میں، تورات اور انجیل، ہولی بائبل، اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ اور کچھ باتیں جو میں نے یعنی آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے، ان کا تعلق اسی کانسیپٹ سے ہے جو میں پچھلے 4 جمعوں سے آپ کے سامنے ہولی بھگوت گیتا کے حوالے سے رکھتا آیا ہوں۔ یہ زندگی گزارنا کس کتاب کے مطابق ہے؟ اسکرپچر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ وہ الہامی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، اور ان کو اگر فالو نہیں کیا گیا تو پھر اس کا برا انجام۔ اور پھر جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ گیتا کے حوالے سے خدا کا وہ تصور ہے نا، ذات الہی کا جو تصور جو ہم قرآن مجید کے حوالے سے مانتے ہیں بحیثیت مسلمان، وہی تصور گیتا پیش کرتی ہے، اور قرآن مجید میں وہی پیغام یاد دلایا گیا ہے۔ بس اسی طرح وہی تصور ہولی بائبل بھی پیش کرتا ہے، ذات الہی کا۔ اور پھر ذات الہی کا وہ تصور کس لیے دیا گیا؟ تاکہ انسانوں کے کیریکٹر کا ریفارمیشن ہو، تاکہ انسانوں کے اخلاق ہے نا اچھے ہوں، اور وہ برائیوں سے دور ہو جائیں، اور وہ بھلائیوں کو آگے بڑھ چڑھ کر کرنے والے اچھے انسان بن جائیں، ہے نا۔ دین کا، ریلیجن کا ہے نا، دھرم کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ انسان کو جو ہے انسان بنائیں۔ تو وہی تعلیمات جو ہزاروں سال پہلے گیتا میں بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہی تعلیمات آج سے تقریباً یعنی چونکہ یہ 2025 AD کے اختتام پر ہم ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اب 2025 سال جو ہے ہو چکے ہیں، ہے نا۔ تو یہ لگ بھگ یہ 2025 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا۔ پھر اس سے بھی اور پرانا کلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور پھر ان پیغمبروں پر نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر بھیجے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر 2 باتوں کو یعنی ذرا نمایاں طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان تعلیمات کی طرف آگے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بار میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چند مقامات پر جہاں کرسمس کے سیلیبریشن کی تیاریاں کی گئی تو وہاں پر کچھ لوگ پہنچے، دوسرے دھرم کے ماننے والے ہمارے ہندو بھائی باز پہنچے وہاں پر، اور وہ ڈیکوریشن کو توڑا، جہاں پر لوگ وہ کرسمس کی کیپ وغیرہ پہنے ہوئے تھے، کچھ خواتین پہن کر جو ہے جا رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہاں سے ہکالا گیا، بھگایا گیا، ڈرایا گیا۔ بعض ایسے بھی ویڈیوز جو ہے سامنے آئے ہیں جہاں پر چرچ کے اندر داخل ہو کر جب پریئر اور ماس جو ہے چل رہا تھا تو وہاں پر اس کارروائی کو روک کر لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ جو تم فالو کر رہے ہو یہ اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ ودیشی دھرم ہے۔ اور یہی بھاونا آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہمارے بعض ہندوؤں نے کی تو سارے ہندو برے نہیں ہیں، ہندوؤں کی میجورٹی اچھی ہے، چند شرپسند لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا تو سارے مسلمان اور اسلام اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے نا، سارے مسلمان برے نہیں ہیں، چند شرپسند لوگ تھے جنہوں نے وہ گھٹیا حرکت کی اور بربریت والی وہ حرکت کی۔ تو اس طرح سے یہ جو نفرتیں ہیں یہ چند لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں، مگر
اور یہ خطرناک بات ہے نا، یہ خطرناک بات ہے کہ مطلب لوگ ایک ہجوم آتا ہے اور پھر کہیں جو ہے عبادت کرنے والے لوگوں کو یا پھر اپنی عید منانے والے لوگوں کو وہ ڈراتا دھمکاتا ہے اور پھر وہ کچھ توڑ پھوڑ کرتا ہے. یہ وائلنس ہے نا، یہ ہرگز کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی گروپ، ریلیجس گروپ یا جو ایتھیسٹ گروپ ہوتا ہے نا، کہیں پر بھی کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے، اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے. لیکن عزیز ساتھیوں، یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے، دوسری بات، کہ یہ جو تصور لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ودیشی دھرم ہے، یہ پرایا دھرم ہے، ہمارا نہیں ہے. خاص طور پہ اب یہ میں انڈیا کے کانٹیکس میں، یہ بھارت کے کانٹیکس میں آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہوں کہ اسلام کو بھی اور پھر یہ کرسمس کے حوالے سے یعنی کرسچینٹی کو بھی ایک ودیشی دھرم، پرایا دھرم جو ہے سمجھا جاتا ہے. یہ کیوں سمجھا جاتا ہے نا، یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ سخت مطلب ہے، یہ ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے. یہ اسی لیے ودیشی دھرم سمجھا جاتا ہے. یہ دونوں، میں دونوں پرومیننٹلی دونوں کو میں نے ذہن میں رکھ کر آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہوں، کرسچینٹی اور اسلام کو، ایون جوڈائزم کو بھی. ٹھیک ہے، انہیں ودیشی اسی لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان دھرموں کے پیش کرنے والے اپنے دھرم کی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، ہے نا، ایک انوکھا، یعنی اسلام کو پیش کرنے والے اس انداز میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوا ہے نا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاؤنڈر ہیں، اور اس سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا تھا، ہے نا، بڑا اس سے لا تعلقی کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے، یعنی بہت سارے لوگ، سارے تو نہیں کرتے پھر، ہے نا، مگر بہت سارے دین کو پیش کرنے والے، اسلام کو پیش کرنے والے اسی طرح سے پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ذرا کوئی تعلق ہے نا وہ قائم کرتے ہیں تو وہ بس یعنی برائے نام ہوتا ہے. لیکن پھر اب یہ کہ بھئی یہ لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ اور ایسا دین ہے جو پھر کبھی کسی کو دیا نہیں گیا، اور ایسی تعلیمات ہیں جو کبھی کسی کو نہیں دی گئی. تو بیہیویئر مطلب ایک اپروچ اس طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حق اور باطل کی کوئی تمیز دنیا میں کسی کو تھی نہیں، ہے نا، انصاف، جسٹس اور انجسٹس کی کوئی تمیز کبھی کسی کے اندر پائی نہیں گئی، ہے نا. اور جو دوسری اسلامی تعلیمات ہیں، مثلاً خواتین کو جو ہے ان کے حقوق دینا، ایسا بیہیو کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے خواتین کو کوئی حقوق نہیں دیے، بس اسلام آیا اور اسلام نے جو ہے خواتین کو برابری کا درجہ دیا اور حقوق دیے. اور پھر اس لینگویج کو یعنی استعمال کرنا قرآن مجید کے اصول کے خلاف کہ بھئی ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، ہے نا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم، تاکہ ان کو وہ بات سمجھ میں آ جائے، ہے نا. اس اصول کا خیال رکھ یعنی اسے پامال کرتے ہوئے، اس کو اگنور کرتے ہوئے عربی کی اصطلاحات کو جو ہے عربی کے اندر ہی لوگوں کے سامنے پیش کر کے، اور مطلب اس طرح کی یہ باتیں، ہے نا، اس انداز سے پیشکش کی وجہ سے لوگوں کو ہم نے، ہے نا، پیش کرنے والوں نے یہ امپریشن دیا کہ بھائی دس از اے ریلیجن وچ بلانگس ٹو عرب، ہے نا. اور اس کا دین قدیم سے، دین القیم سے، سناتن دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہم نے ایسے پیش کیا، ہے نا. بڑی وحشت کا اظہار کرتے ہیں لوگ جب کوئی لنک، ہے نا، کوئی ریلیشن جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے سناتن دھرم سے. اور دوسرے یہ جو ایک سیکوینس ہے نا، ایک کرونالوجی ہے، یہ فیکچوئل کرونالوجی ہے، مطلب یہ دنیا کی تاریخ میں ٹائم کو اگر دیکھا جائے تو آدی کال سے لے کر، پرانے زمانے سے لے کر وقت کے آتے آتے آج تک جس سیکوینس کے اندر ایونٹس جو ہے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اس کا ایک یعنی باضابطہ یہ حساب ہے، ایک فیکچوئل بات ہے یہ، ہے نا. اور ہم یہ جانتے ہیں، ہے نا، اور یہی بات یعنی اچھی طرح سے بائبل کو پڑھنے اور سمجھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ایڈم اینڈ ایو جسے کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے سب سے پہلے انسان ایڈم اینڈ ایو، ہم انہیں آدم اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں، پیس بی اپون ہم، علیہ السلام مطلب میں پیس بی اپون ہم، ان پر پرمیشور کی جو ہے شانتی ہو. وہی سیم کپل ہے جنہیں
शिव और पार्वती कहा जाता है, या शंकर पार्वती कहा जाता है, स्वयंभू मनु कहा जाता है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहा जाता है। फर्स्ट कपल आदि दंपत जिनसे सारी इंसानियत जो है चल पड़ी, और उन्हें खाली हाथ जो है स्वर्ग लोक से, जन्नत से, पैराडाइज से जो है दुनिया में नहीं भेजा गया था, बल्कि उन्हें धर्म, दीन, रिलीजन, वे ऑफ लाइफ देकर भेजा गया था ना। उसी को हमारी हिंदू कौम सनातन धर्म कहती है। और फिर उसी को जब जब इंसानों ने भुला दिया, गुमा दिया, छुपा दिया, मिला दिया, है ना, हक और बातिल को मिक्सअप कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसानों में से अपने खास बंदों को जो है ना, सिलेक्टेड अपॉइंटेड पर्सन्स को उठाया और उन्होंने उसी कदीम दीन की जो है याद दहानी करवाई। और इसीलिए तो हमें तालीमात वही मिलती है ना, सिमिलर तालीमात मिलती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सनातन धर्म है ना, उसी नाम से जो है लोगों को याद दहानी करवाई गई, जब जब वो उस सच्ची पुरानी है ना, प्राचीन, कदीम, एंशिएंट वैदिक नॉलेज को वो भूल गए, उन्हें वो तालीमात जो है याद दिलाई गई। और फिर जब दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग फैले, है ना, और उनकी ज़ुबानों के अंदर जो है ग्रेजुअल चेंज आता चला गया और उनकी ज़ुबान एक मुख्तलिफ ज़ुबान हो गई, तो फिर उनको जब वही पैगाम याद दिलाना था, वही तालीमात, वही शिक्षाएं याद दिलानी थी, तो फिर उनकी ज़ुबान के अंदर उनके पास जो है अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, बार बार नाजिल हुआ, अल्लाह का कलाम बार बार नाजिल हुआ, पैगंबर, ऋषि बार बार आते गए, वो याद दिला रहे हैं उसी पुरानी तालीमात को, वो पूरा सिलसिला बता रहे हैं, जिसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स हैं उनका बाज़ाब्ता जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम मिलते हैं, मगर बताया गया है कि भाई 1,24,000 पैगंबर आए, बाद रिवायत कहती है 1,40,000, है ना, 1.25 लाख, हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 1.25 लाख पैगंबर आए। ये जानते हैं हम, मैं कितने मौक़ों पर आपके सामने ये आयतें रख चुका हूँ, वलक़द अर्सलना नूहा व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नुबुव्वत वल किताब, और दर हकीकत हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और उन दोनों की लीनिएज में, दोनों की ज़ुर्रियत में, है ना, दोनों के ऑफस्प्रिंग्स के अंदर हमने नबूवत भी रखी और किताब भी रखी। और ये बात ये कुरान मजीद जिस तरह वाज़ेह तौर पर बयान करता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह अलैहिस्सलाम कौन है? वस्वतमन, हमारे सनातन धर्म में माने जाने वाले अजीम हस्ती वस्वत मनु, उन्हीं को बाइबल में नोवा कहा जाता है, कुरान मजीद में नूह कहा जाता है। नूह का मतलब होता है कश्ती, कश्ती वाला। और फिर वही वाकया जो है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर मिलता है, जो बाइबल में मिलता है, जो कुरान में मिलता है, ऑलमोस्ट सेम है, जरा सा फर्क है, मगर आपको फिर वही वाकया मिलेगा। कोई भी वाकया पढ़ने वाला वो इमीडिएटली रिकग्नाइज करेगा, अरे ये तो नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, अगरचे कि वो पुराणों में से पढ़े या फिर बाइबल में से पढ़े या फिर कुरान में से पढ़े। दीन वही है, शरअ लकुम। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुरान की ये आयत है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जो हमने इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम के लिए वस्वत मनु के लिए किया था। वल्लज़ी औहैना इलैका, उसी को हमने आपकी तरफ वही के जरिए से भेजा है। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और जो कुछ हमने इससे पहले इब्राहीम और मूसा और ईसा, जीसस क्राइस्ट, मे पीस बी अपॉन देम ऑल, है ना, इब्राहिम, मोसेस एंड जीसस को जो हम इससे पहले दे चुके हैं वही आपको दे रहे हैं, है ना। तो ये सोचना कि भाई हमारे पैगंबर से पहले कोई यानी इंसानों की कामयाबी का तसव्वुर ही नहीं था, लोगों के पास कोई तालीमात ही नहीं थी, उनके पास कोई हिदायत नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी, है ना, और अपने अपने दीन को एक एक्सक्लूसिव और अलग रिलीजन की हैसियत से जो है पेश करना, है ना, यही वो सबसे बड़ा जुर्म है जो लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि भाई तुम्हारा धर्म, तुम खुद कह रहे हो ना, बिकॉज यू आर द वन हु आर क्लेमिंग दैट दिस इज सम एक्सक्लूसिव रिलीजन, हमारा अलग है भाई, आपसे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि स्क्रिप्चर्स ऐसा नहीं बता रहे, है ना, स्क्रिप्चर्स ऐसा नहीं बता रहे, ना वेद इस तरह से बताते हैं, ना गीता इस तरह से बताती है, ना बाइबल, ना कुरान। ये स्क्रिप्चर्स के अंदर ये
حقیقت بالکل جو ہے ڈیفرنٹ بتائی گئی ہے. وہ پورا سلسلہ ہے نا آئندہ، جو چونکہ پرانے جو گرنتھ ہیں وہ آئندہ آنے والے کی وہ بات کرتے ہیں ہے نا، درمیان میں جو آئے وہ پچھلوں کی تصدیق کرتے ہیں، آگے آنے والے کی بشارتیں دیتے ہیں، اور جو بالکل لاسٹ میں آیا وہ پچھلے یعنی سٹارٹنگ سے جو پورا سلسلہ آیا لاسٹ پروفٹ تک، وہ پورے پر جو ہے ایمان لانے کے لیے وہ لازم ٹھہراتا ہے. سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ وہ رشتہ جڑے نا، رشتہ جوڑ کر ہم لوگوں سے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ وہی تعلیمات یاد دلائی گئی ہیں جو آپ کے پاس جو ہے نازل کی گئی تھی، آپ کے پاس جن کا اوترن ہوا تھا. وہی تعلیمات جو ہے ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں ان کے اوپر بھی وہی تعلیمات نازل ہوئی. یہ رشتہ جوڑنا ہے، اور یہ رشتہ اپنے پراپر کرونولوجیکل آرڈر کے اندر جو ہے اسے جوڑنا ہے. کہ سب سے قدیم دین ایک ہی ہے نا، لیکن اب چونکہ ہم الگ الگ ریلیجیس گروپس بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے قدیم کون سا ہوگا؟ تو سب سے قدیم ہے، سب سے پرانا، سب سے پراچین ہے سناتن دھرم ہے نا، عربی میں دین القیم. اسی کی یاد دہانی موسیٰ علیہ السلام نے کی، موزس میں پیس بی اپون ہم. لیکن آج ان کے ماننے والے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں اور اپنے دھرم کا نام انہوں نے جوڈائزم رکھا، حالانکہ وہی تعلیمات وہ یاد دلا رہے ہیں. پھر ان کے کچھ عرصے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ہے نا، جیزس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم واز ہمسیلف اے جو. وہ خود جو کی کیٹیگری میں، مطلب ریلیجیسلی کیا ہے، وہ جو ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. اور پھر وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ I have not come to destroy the law but I have come to fulfill it. موسیٰ علیہ السلام کے قانون کو میں توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اسی کو فلفل کرنے کے لیے میں آیا ہوں. وہ اپنے آپ کو لنک کر رہے ہیں، مگر ان کے ماننے والوں نے کچھ عرصے کے بعد میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نو، وی آر اے ڈفرنٹ گروپ، وی آر اے ڈفرنٹ ریلیجن ہے نا. اور اگرچہ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر ہم پھر بھی الگ ہیں. اور پھر اب جو کچھ بھی تصورات انہوں نے اپنے طرف سے جو ہے پیش کیے ہیں کہ بھئی کامیابی کا یہ راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی جو ہے کامیابی کا تصور نہیں ہے نا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی دی. اور پھر اب اسی کے بعد ہے نا، ان کے 600 سال کے بعد تقریباً پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، کوئی وہی دین ہے، کوئی الگ دین، کوئی انوکھا دین، کوئی نئی تعلیمات ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی. الدین ہے نا، جو الدین ہے وہ سیم ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے پھر بہت سارے لوگ وہی رویہ اختیار کیے ہوئے. اور میں نے جو اس سے پہلے عنوان باندھا تھا آپ کے سامنے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، عمومیت یا خصوصیت، یعنی دین کو پیش کرنے کا انداز کیا ہو ہے نا. تو ہم نے خصوصی انداز، ایکسکلوسیو مینر کے اندر ہم اپنے دین کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمومیت کے ساتھ میں پیش کیا، نارمل انداز. بھائی وہی ہے جو آپ کو دیا گیا تھا، وہی یاد دلایا گیا ہے. ریمائنڈر کتنی بار میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے. یاد دہانی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نئے سبق کو یاد دہانی کہیں گے، نیو لیسن، یا پھر پرانا سبق جو بھلا دیا گیا ہے نا، اسے اس کی یاد دہانی، کوئی جو ہے یاد دہانی کہا جاتا ہے. یعنی نام کے اندر خود، وہ الفاظ کے اندر خود یہ بات بتائی جا رہی ہے. ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے. دس از اے ریمائنڈر، دس از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر ہے نا. تو ریمائنڈر ہے یہ اس پرانے سبق کا جو بھلا دیا گیا تھا. تو سیکوینس میں آپ دیکھیں گے یہ دین القیم سناتن دھرم ہے نا، یہ سب سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. اسی کو بار بار یاد دلایا گیا. اسی کا نام آج ہے نا جوز جو ہے جوڈائزم کے نام سے بولتے ہیں. اسی تعلیمات کو جب یعنی وہی پرانی ویدک تعلیمات کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، ان کے بعد کچھ عرصے میں ان کے ماننے والوں نے اس کا نام کرسچینٹی رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہی تعلیمات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، اور انہوں نے تو بتایا تھا کہ یہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب سمرپن، پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنا، اس کے آگے جھک جانا، اس کے آگے سرنڈر کر دینا، اس کی شرن میں چلے جانا. مگر ہم نے پراپر ناؤن کی طرح اس لفظ کا استعمال کر کے ہے نا اسلام
مطلب کمپلیٹلی پھر دوسروں سے کٹ آف کر کے اپنے آپ کو جو ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو اسلام کے فالوور ہیں، ہے نا، رشتہ توڑ کے، رشتہ جوڑنے کے بجائے رشتہ توڑ کے ہم بات کرتے ہیں. اور اپنے آپ کا ہمیں جو نام دیا گیا تھا مسلم، وہ بھی کوئی پراپر نام نہیں تھا، ہے نا، اوبیڈینٹ. تو ہم کیسے ہو گئے؟ یعنی ڈس اوبیڈینس کے اندر انلمیٹڈ ہے مگر نام ہمارا ہے اوبیڈینٹ، مسلم یا سرنڈر کرنے والا، پیس میکر. نام اپنا جو ہے یہ ایک خطاب کی طرح ہم نے جو ہے لے لیا، لیکن پھر ہماری حرکتیں جو ہے ان تعلیمات سے میچ نہیں کرتی جو پھر قرآن اور حدیث کے اندر آئی. یہ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا بے حد ضروری ہے نا. یہ اسٹیبلش کرتے ہوئے ہم بات کریں، ہے نا، اس کی پراپر جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، سیکوینس ہے، ٹائم سیکوینس ہے، اس کو ایکنالج کرتے ہوئے، اس سے رشتہ جوڑتے ہوئے، ہے نا، ہم بات کریں گے. تو پھر یہ پرایا پن کا جو احساس ہے، یہ جو فیلنگ ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ از فورن ریلیجن ہے، یہ بیتھلہیم کا، جیروسلم کا ہے، اور یہ عرب کا ہے، مکہ کا ہے. یہ جو فیلنگ ہے لوگوں کے دلوں میں جو پائی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بعض لوگ، ہے نا، جو ایکسٹریم اس کے اندر غصے اور نفرت کی کیفیت کے اندر آ رہے ہیں، وہ پھر یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پر جا کر اب یہ یعنی کرسمس کے موقع پر جہاں پر لوگ اس یعنی سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو پھر وہاں جا کر ڈرانا، دھمکانا، توڑ پھوڑ کرنا، اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ہے نا. تو وہ حرکتیں بھی قابل مذمت ہیں، لیکن ان کو پیدا کرنے والی یہ پریزنٹیشن کا جو انداز ہے وہ اس سے بھی زیادہ اور قابل مذمت ہے نا. دین قدیم سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہوئے، ہے نا، ہم اپنے تعلیمات، تو وہ وہی تعلیمات، چونکہ پھر وہ یونیورسل تعلیمات ہیں، وہ پھر کوئی ہماری تعلیم نہیں ہوئی جس پر ہم کوئی فخر کر کے جو ہے سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے، ہے نا. وہی تعلیمات ہیں جو ان کے پاس بھی ہیں، جو ہر دور کے اندر جو یاد دلائی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس حوالے سے کہ ذرا اس کو، ہے نا، ہم واضح کرتے ہوئے چلے لوگوں کے سامنے. ہم خود سمجھے پہلے، یعنی مسلمان سمجھیں کہ بھئی یہ دین کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، یہ آخری پیغمبر. حالانکہ ہم بولتے ہیں خاتم النبیین، یعنی کتنا یہ کامن ہے یہ سارا یعنی ٹرمینالوجی کا استعمال، یہ زبان پر ہے خاتم النبیین، مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اسلام سٹارٹڈ 1400 ایئرز اگو، تو کئی مسلمان اس کے اندر ہاں یس بول کے پھر اس کو کنٹینیو ہو جاتا ہے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ ارے بھائی 1400 ایئرز پہلے شروع نہیں ہوا تھا، یہ تو بالکل شروعات سے ہے نا. اور پھر زمانے میں جو ہے لینگویجز تبدیل ہوتی بھی آئی ہیں، تو ان کا اسی دین کا پرانے زمانے میں جو ہے کسی اور زبان میں نام تھا، ہے نا. وہ نام کیا تھا؟ وہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ اس کا نام سنسکرت کے اندر اس کا نام تھا سناتن دھرم. سناتن، ایور گرین، ایور لاسٹنگ، وہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم. دھرم کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، ہے نا. تو وہ دھرم جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا، اور دین القیم، ذالک الدین القیم، وہی دین جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے، ٹھیٹ سیدھا دین، ہے نا، وہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا. بس آپ کو لینگویج کی ایکسیپٹنس اپنے اندر پیدا کرے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، ارے سناتن، وہی سناتن دھرم، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ارے ساتھیوں، وہ جو تعلیمات جو قرآن مجید میں ہونے کی حیثیت سے مسلمان مانتے ہیں، ہے نا، خاص طور پر ذات الہی کا جو تصور ہے، اور پھر خدا کے بعض جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایٹریبیوٹس ہیں، اوصاف ہیں، وہی تعلیمات گیتا میں ہیں. میں نے اس سے پہلے 4 یعنی خطبوں میں آپ کے سامنے وہ بات رکھی ہے، 4 جمعوں میں یہ بات رکھی ہے. ٹھیک ہے، وہی باتیں انجیل میں بھی ہیں، ہے نا. اس کے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یعنی دین کے تعلق سے کوئی بھی بات اگر ہمیں فائنل کرنی ہے، ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے اتھارٹی کیا رہے گی؟ اسکرپچر اتھارٹی رہے گا، ہے نا. یہ ایک اصول ہے، اسے ہمیں اختیار کرنا ہوگا، ہر ایک کو اختیار کرنا ہوگا. کوئی بھی سبجیکٹ پر ہم بات کریں گے تو یعنی دینی سبجیکٹ، دھارمک اگر کوئی وشے ہوگا اس پر ہم بات کریں گے، تو اس میں الٹیمیٹ اتھارٹی جس کی بنیاد پر، جس کی دلیل کی بیسس کے اوپر وہ میٹر جو ہے
ڈیسائیڈ ہوگا وہ کیا رہے گی؟ وہ ہے ڈیوائن اسکرپچر، ہے نا. یہی بات انجیل کے اندر اس طرح سے آئی ہے. یہ ہولی بائبل میں ڈیوٹرونمی چیپٹر نمبر 6 کے ورس نمبر 25 میں ہے. If we faithfully obey everything that God has commanded us, He will be pleased with us. دیکھیں خدا کی رضا، پرمیشور ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہے نا. اس کی شرط کیا ہے؟ شرط کے الفاظ میں ہی وہ بات بیان ہوئی. if we faithfully obey، اگر ہم پوری ایمانداری کے ساتھ میں، ہے نا، بات مانیں گے، اطاعت کریں گے. کس چیز کی؟ ایوری، ہر چیز کی، ہر بات کی. دیٹ گاڈ ہیز کمانڈیڈ اس، جس کا حکم خدا نے ہمیں دیا ہے نا، جس کا آدیش پرمیشور نے ہمیں دیا ہے. ہی ول بی پلیزڈ ود، تب وہ جا کر وہ ہم سے راضی ہوگا، ہے نا. تو خدا کے احکام کو فالو کرنا ہے. اور پھر ایک اور ورس دیکھیے، ڈیوٹرونمی میں ہی آیا ہے، مگر اس کا چیپٹر نمبر 12 ہے اور ورس نمبر 32 ہے. خدا تعالی حکم دے رہے ہیں. Okay, God is giving a command. Do everything that I have commanded you. میں نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان سب پر عمل کرو، وہ سب کرو. اور آگے دیکھیے، do not add anything to it or take anything from it. اس میں ذرہ برابر بھی تم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرو گے، اور اس میں سے پھر تم اپنی طرف سے کوئی چیز نکالو گی نہیں، کوئی کمی بھی نہیں کرو گے، کوئی کمی بیشی نہیں. جیسا پروردگار نے حکم دیا ہے بس اسی کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. اوکے، یہ کمانڈز کہاں پر ہیں؟ یہ کمانڈ اسکرپچر کے اندر ہے. اچھا، لیکن اگر لوگوں نے خدا کے احکامات کی پابندی نہیں کی، ہے نا، ڈسکارڈ کر دیا اسکرپچر میں جو لکھا ہوا ہے. یہی بات گیتا میں بھی آئی تھی، ہے نا، یہی بات قرآن میں بھی ہے. یہ اس موقع پر میں آپ کے سامنے بائبل کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اگر کسی نے خدا کے احکامات کو نظر انداز کیا، اپنی منمانی اگر زندگی گزاری، تو پھر اس کا کچھ نتیجہ ہوگا، ہے نا، برا نتیجہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہولی بائبل میں ڈیوٹرونمی میں چیپٹر نمبر 28 ورسز 58 سے لے کر 61 تک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. If you do not obey faithfully، اگر تم پوری ایمانداری کے ساتھ میں اطاعت نہیں کرو گے، all of God's teachings، خدا کی ساری تعلیمات پر تم اگر عمل نہیں کرو گے، that are written in this book، جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اس کتاب سے مراد بائبل ہے نا. and if you do not honor the wonderful and awesome name of the Lord your God، اور اگر تم نے اپنے رب عظیم کی اور اس کے بہترین نام کی، ہے نا، تعظیم نہیں کی، اس کو اگر آنر نہیں کیا، اس پروردگار کی جو تمہارا خدا ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کانسیکوینس. ہی ول سینڈ آن یو اینڈ آن یور ڈسینڈنٹس، وہ تم پر اور تمہارے نسلوں پر، آئندہ آنے والی تمہاری جنریشنز پر، ڈسینڈنٹس پر بھیجے گا انکیوریبل ڈیزیزز، لا علاج بیماریاں، اینڈ ہارریبل ایپیڈیمکس، اور ایسی وبائیں، ہے نا، خطرناک وبائیں، that can never be stopped، جنہیں کبھی بھی روکا نہیں جا سکے گا. He will bring on you once again، وہ ایک بار پھر تم پر لائے گا all the dreadful diseases you experienced in Egypt. مصر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کے لوگوں کے اوپر جو عذاب آئے تھے بیماریوں کے، ہے نا، وہ بیماریوں کو بھی وہ تم پر پھر بھیجے گا. اینڈ یو ول نیور ریکور، اور تم اس کی کبھی تاب نہیں لا سکو گے، تم اس سے ریکور کبھی نہیں ہو سکو گے. ہی ول آلسو سینڈ آل کائنڈز آف ڈیزیزز اینڈ ایپیڈیمکس دیٹ آر ناٹ مینشنڈ ان دس بک آف گاڈز لاز اینڈ ٹیچنگ، وہ تم پر ایسی بیماریاں اور ایسی وبائیں بھی بھیجے گا جن کا نام، جن کا ذکر اس کتاب کے اندر، خدا کے قانون کی اور تعلیمات کی اس کتاب کے اندر جن کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی بھیجے گا تم پر. اینڈ یو ول بی ڈسٹرائڈ، اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یعنی کلام الہی کی سچائی آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے.
کہ کس طرح بیماریوں کے اندر اور وباؤں کے اندر دنیا جو ہے مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے، مار پہ مار پڑتی چلی جا رہی ہے نا، اور لوگ اس سے ریکور نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ کیوں؟ ریزن بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے خدا کے قانون کی اطاعت نہیں کی جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ انجام بھگتنا پڑے گا. انجام بھگت رہے ہیں، اس کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ فالوئنگ God's laws and teachings which are written in the book. خدا کی کتاب میں جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو قانون ہے، اس کی ہم پاسداری نہیں کر رہے ہے نا. یہی بات گیتا میں بتائی گئی ہے نا. یہ شاستر ودھی مسرجے ورتتے کامکارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگت ہے نا. جو کوئی بھی اسکرپچر کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا تو اسے نہ تو سدھی پراپت ہوگی، یعنی جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسے نہیں ملے گی، نہ سکھم خوشی بھی اسے نہیں ملے گی، نہ پرانگتی، نہ سپریم گول یعنی ابدی کامیابی بھی اسے نہیں ملے گی. وہی تعلیمات تقریباً 3000 سال یعنی گیتا 5162 سال 5162 ایئرس پہلے گیتا نازل ہوئی. 2025 اپروکسیمیٹلی ایئرس پہلے انجیل، اب یہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، یا اس سے اور پہلے کا اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کا اگر آپ ملا کر دیکھیں، یعنی گیتا سے مقابلہ کریں گے تو 2500 سال 3000 سال کا ایک وقفہ ہے جس کے اندر یہ پورے کلام جو ہے اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کا نازل. پھر اس سے اور ایک 600 سال کے بعد میں قرآن مجید، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا، انکار کیا، نہیں مانا ہے نا، ان کے لیے شدید عذاب ہے نا. اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بڑا زبردست ہے، بڑا شدید انتقام لیتا ہے اللہ. تو بات تو وہی ہے، اندازہ بیان مختلف ہے، زبان مختلف ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نہیں ہے نا. وہی بات یہاں پر انجیل میں بھی بتائی گئی. تو جو عیسائی ہیں ہے نا، میں خاص طور پر ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں اس موقع پر کہ آپ کرسمس تو منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آپ منا رہے ہیں، اور آپ کرسچینٹی کو مانتے ہیں ہے نا، عیسائیت کو آپ مانتے ہیں، ہولی بائبل کو آپ مانتے ہیں، بوتھ اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ ہے نا، جسے ہم تورات اور زبور اور انجیل کا جو یہ مجموعہ ہے نا، اسے آپ مانتے ہیں. تو پھر جب آپ مانتے ہیں تو پھر ہے نا ایک سچا عیسائی وہ ہوگا جو واقعی میں ان کتابوں کے اندر پائی جانے والی تعلیمات پر عمل کرے ہے نا، کیونکہ یہی کریں گے تو پھر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو پھر یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بربادی، بیماریاں، یہی بربادیوں کا شکار ہوتے رہیں گے، ہلاک ہوتے ہے نا. اس سے اور آگے پھر یعنی آئندہ زندگی باقی رہی، موقع رہا، تو پھر انجیل میں خدا کا تصور جیسے گیتا میں آیا، جیسا قرآن میں آیا، وہی. اب یہ درمیانی کتاب ہے نا، یہ پرانی سب سے موسٹ اینشنٹ جو سیریز ہے اس کے اندر لاسٹ کتاب گیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ابراہیمی سلسلے کے اندر یہ تورات اور انجیل ہے نا، اور زبور کا یہ مجموعہ ہے ہولی بائبل، اور پھر آخری کتاب قرآن مجید ہے نا. تو یہ دو تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا آیا ہوں. یہ کرسمس کے حوالے سے انجیل کی یہ تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خدا کی ذات کا تعارف انجیل میں کیسے کروایا گیا، پھر کیسے اس ہے نا ذات کو جانیں گے تو ہمارا اخلاقی ارتقاء ہوگا، کیریکٹر بلڈنگ ہوگی ہے نا، جیسے قرآن سے ہوتی ہے، جیسے گیتا سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.